یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی قائد کو جیل میں ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں، وہ کس قسم کی ڈیلز ہیں اور کون آفر کر رہا ہے؟ ڈیلز کی ڈائریکٹ کوئی آفر نہیں ہوئی ہے، لیکن انڈائریکٹلی کوششیں ہوئی ہے، اور ابتدا میں ہی وہ تمام کوششیں پارٹی نے اور خان صاحب نے خود رد کی، جس میں اندیا یہ دیا گیا کہ -1 کا فارمولہ ہوگا، خان جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکے گا۔ خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم میرے اور نواز شریف کے بیچ پھر فرق کیا رہ گیا۔ آپ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل بھی رہے ہیں، اس کیس کی اصل حقیقت ہے کیا؟ اسلام آباد میں بدقسمتی سے جتنے بھی کیسز ہیں سارے سیاسی ہیں۔ توشہ خانہ الزام یہ ہیں، میں آپ کو عرض کر دوں کیا الزام ہیں۔ الزام یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن میں نامینیشن ڈکلریشن آف ایسیٹ فارم جمع کراتے ہوئے انہوں نے توشہ خانہ سے وصول شدہ گڑی کی فروخت سے آمدن کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ آمدن گڑی کی فروخت سے ہوئی ہے۔ یہ الزام ہے کہ آپ نے 3.5 کروڑ کے ساتھ یہ بھی لکھنا تھا کہ یہ گڑی کی آمدن ہے۔ اس الزام میں ان کو سزا دی گئی ہے، سزا دینا مقصود تھا۔ فرح گوگی کو تو بشرا بی بی صاحبہ سے تعلق کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح خان کے ایڈکٹ ہونے کی داستانیں تھی، اس طرح فرح گوگی کی داستانیں ہیں۔ فرح گوگی جو ہیں ایک پی ایم ایل این کے مسلسل الیکٹ ہونے والے ایم پی اے کی بہو ہے۔ ان کا خاندانی کاروبار جو تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا۔ اگر 7-8 سال میں ان کی پراپرٹی کی قیمتیں چڑھی ہیں، اور آبویسلی ہر جگہ پہ چڑھی ہے، تو یہ ان کے اثاثوں میں اضافے کا ہونا یا نہ ہونا یہ وہ خود ایکسپلین کریں۔ بی بی صاحبہ نے کبھی بھی سیاسی یا حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے۔ صرف خان کی وجہ سے ان کو جو ہیں بلا وجہ ان کی توہین کی جا رہی ہیں، اور نہ کہ صرف اس مد میں۔ آپ نے دیکھا عیدت کے کیس میں کس طرح کے گناونے کردار اور گھٹیا گواہوں کو لایا گیا، اور جو باتیں ان سے طوطی کی طرح رٹا کے قوم کو سنوائی گئی، یہ بیسیکلی پستی کی حد ہے۔ حاجہ خان نے، خاور مانیکا صاحب نے جو اس طرح کے الزامات لگائے، اس طرح کی باتیں کی میڈیا پر آ کر، جب یہ باتیں خان صاحب کو پتہ چلیں تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ خان صاحب صحیح معنوں میں کسی اور کیس پہ اتنے جو ہیں ایگریوڈ نہیں ہوئے تھے، مشتعل نہیں ہوئے تھے، ناراض نہیں ہوئے تھے، رنج نہیں ہوا تھا جتنا ان چیزوں کو سن کے، کیونکہ نے بیان دیا عدالت میں آ کے۔ اس نے کوئی الزام جو ہیں کوئی الزام دونوں پہ یہ نہیں لگایا کہ گھر میں ان کی آمد جو ہیں اس کے پس پش جو ہیں ایلیسٹ ریلیشن تھے، نہ اس نے یہ کوئی الزام لگایا، نہ کسی گواہ کا حوالہ دیا۔ انڈائریکٹلی جو ہیں وہ ادھر ادھر پھرتا رہا بیان میں۔ اسی شخص کا 2017 کا بیان ہے جہاں پہ وہ بی بی صاحبہ کے کردار کی پاکیزگی کی تعریفیں کرتا ہے، خان کے کردار کی جو ہیں وہ دم بھرتا ہے۔ اور جو آپ نے وہ خاتون کا نام لیا، یہ کوئی ماسی ہے میرے خیال میں، اور اس کی مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت حلیے سے خان جیسے عالیشان آدمی کا اس پہ کوئی نظر پڑنا، یہ اب خواب میں وہ کہتے ہیں نا چیچڑے نظر، بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنا تھا، پیسے دیے ہوں گے، جس طرح پہلے نون والوں نے خان کے خلاف ریحام کے ذریعے کتاب لانچ کرائی، اور بھی لوگ، اور یہ خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر لوگوں کو ان چیزوں پہ اعتماد ہوتا، آج خان پورے پاکستان کے دل میں نہ بس رہا ہوتا۔ یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کے اور بشرا بی بی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور یا بشرا بی بی کی اور خان صاحب کے درمیان تعلقات اب اچھے نہیں رہے ہیں، آپ چونکہ ان کے قریب ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ خان صاحب کو اپنی زوجہ بڑی عزیز ہے، اس کے ہم گواہ ہیں۔ دونوں کے درمیان رسپیکٹ کا اور اعتماد کا بہت ہی مستحکم رشتہ ہے۔ ان کی بہنوں اور بی بی صاحبہ کے بیچ تضاد کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ بی بی صاحبہ یا جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں، ان کے درمیان چیئرمین پی ٹی آئی کے اس پہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ تو بات ہی ختم کر دی۔ خان نے مجھے بتایا کہ جی بتا دے باہر کہ میرے خاندان کا کوئی شخص چیئرمین کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہیں۔ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ کھوسہ صاحب نے بیان دیا ہوا ہے، ایڈٹ کی گئی ہے جس طرح انہوں نے کہا، اور اس سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے، کیا چیز ایسی معیوب ہے،
کلائنٹ اور وکیل کے مابین ڈسکشن ہے، البتہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے، باقی اس میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ پرتکلف کھانے سے تواضع کی۔ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی۔ میڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں کشیدہ رہتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا نے جو ہیں میرے خلاف نسلی یا لسانی بنیادوں پہ تعصب برتا ہے۔ جو میڈیا جفادری اینکرز ہیں وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جی کوئی پشتو سپیکنگ شخص جو ہیں وہ ایسی کارکردگی دکھائے یا وہ اس کی اتنی اہمیت ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، منصور علی خان ایک صحافی ہیں، انہوں نے میرے خلاف ہر ویلاگ میں بات کی ہے۔ میں ہمیشہ سے اس کو پسند کرتا تھا، اس کی پریزنٹیشن تھی، لیکن میں نے یہ کے بعد دیگر جب دیکھا، ایک میں نے ٹویٹ دیا کہ جی میں لندن میں آکسفورڈ اسٹریٹ میں ہوں گا اور لیبنیز کھانا جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو اس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آؤ جی مجھے لیبنیز کھانا کھلاؤ۔ یعنی اتنی آپ جو ہیں توہین کس طرح کسی شخص کی کر سکتے ہیں؟ میں آدھی زندگی میری لندن میں گزری ہے، انگلینڈ میں گزری ہے، میرے بچے آج بھی ادھر ہیں، اور وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں لیبنیز کھانا کھانے کے لیے جو ہے لوگوں کو اپنی جائے لوکیشن بتا رہا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پھر جاوید چودھری کی آپ نے اس کی بلاگز دیکھے اور بہت سارے لگ گئے، اتنے لوگ میرے خلاف بول پڑے اور کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ وکالت میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ایک فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے اور ایک جو ہیں افتخار حسین گیلانی صاحب۔ کبھی سوچا تھا کہ سیاست میں آئیں گے اور یوں چھا جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بن مانگی چیز ہے۔ سب سے مہنگا کیس کون سا تھا؟ زندگی کا مہنگا ترین کیس جو بطور وکیل کیا ہے وہ آزاد کشمیر کے ایک شخص کا کیا ہے، اور وہ کیس میں نے لڑا بھی آزاد کشمیر میں ہے۔ کبھی کوئی مقدمہ فری بھی لڑا؟ 2 کیسز فری لڑے ہیں۔ ایک وہ تھا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر تھا، پھر اس شخص پہ FIA نے کوئی کیس بنا دیا، وہ میرے پاس آیا، مجھے اس کا احترام یاد تھا، تو میں نے اس شخص کا مقدمہ فری میں لڑا ہے، اور دوسرا جو ہے میں نے PTI کی تمام قیادت کے مقدمے فری میں لڑے ہیں۔ کس طرح کے مقدمات آپ کو جذباتی کرتے تھے؟ میں ابتدا میں جذباتی ہوتا تھا، اب مقدمے میں وکلاء کے ساتھ گواہان کے ساتھ جذباتی نہیں ہوتا۔ وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں پولیس آفیسر ہوتا۔ شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ میں نے شادی جو ہے وہ ارینج میرج ہے، میں نے اپنی بیگم کو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ اس زمانے میں تصویروں کا یہ تھا، تو لہٰذا جو بزرگوں نے پسند کیا۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے جو تمام امپیورٹی سے پاک ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر وقت کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپ کو تاج دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ میرا خیال ہے شادی کا دن۔ بھی فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ تو عموماً زیادہ تر میں ریسرچ میں گما ہوتا ہوں۔ میوزک پسند کرتے ہیں؟ بہت زیادہ پشتو میوزک، وہ مجھے سردار علی ٹھکر بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ مجھے انڈین سانگز پسند ہے، چند ایک جو ہیں اردو سانگز بھی پسند ہیں۔ موویز کس قسم کی دیکھتے ہیں؟ ساری زندگی میں نے جو ہے ہالی ووڈ کی موویز دیکھی ہیں، اور میں زیادہ تر وار موویز کو دیکھتا ہوں۔ کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں؟ آرٹس پہ پڑھتا ہوں، لٹریچر پہ پڑھتا ہوں۔ اردو کی میں نے لٹریچر پہ، ادب پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔